السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 9 اپریل ہے، جمعرات، سن ہے 2020 اور جو خبریں ہیں 3-4 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو چائنا کے جو حکام آئے، انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی کرونا کے حوالے سے، تو پرائم منسٹر نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا، میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے۔ دوسرا، جو میڈیا ہے انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ایک نئی کیمپین کا آغاز کیا ہے، جو لائک مائنڈڈ میڈیا ہے نواز شریف صاحب کا، پیپلز پارٹی کا، اور وہ بہت سارا میڈیا جو ماضی میں پیسوں پہ پلتا رہا ہے، کہ جو سب سے پہلے تو عمران کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو FIA کی رپورٹ ہے یہ لیک ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے مجبوری کے عالم میں عمران خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ اس کو آپ پبلک کر دیں۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ عمران خان صاحب کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ اور تیسرا، اپوزیشن کے کچھ لوگ اور پھر بیچ میں کچھ دیہڑی بنانے والے یا جو کسی کے اشاروں پہ ناچنے والے ہیں، انہوں نے بھی ایک ایسا بیانیہ ترتیب دینا شروع کیا ہے کہ جس میں عمران خان کی طرف انگلیاں اٹھیں اور یہ اینڈ پہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کی اجازت عمران خان نے دی تھی، عمران خان ایک نااہل آدمی ہے، اس لیے اس کو نہیں رہنا چاہیے، عثمان بزدار کو نہیں رہنا چاہیے، اور یہ کیمپین وہ چلا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہی۔ اس لیے کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ اپوزیشن جو ہے اس میں آپس میں کنسنسس نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وزارت عظمیٰ تو پھر ساڈا حق ہے، دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں میں مریم نواز کا منظور نظر ہوں، نواز شریف کی آنکھوں کا تارا ہوں، تو اس لیے وزیر اعظم تو میں ہی بنوں گا۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، ہم نے آپ کو نون لیگ والوں کو دیکھ لیا بہت، ابھی یہ پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ زندگی کی ایک آخری تمنا تھی کہ کبھی ہم بھی اس بڑے گھر میں جا سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب نے وہ پیٹریاٹ گروپ بنایا تھا جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ توڑے تھے، فیصل صالح حیات اور دوسرے لوگ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے پرویز مشرف کہ اگر میں یہ نہ بناتا اس کو ظفر اللہ جمالی کو پرائم منسٹر، تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کی جو پارٹی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانے کے لیے بالکل پلاننگ کر چکی تھی۔ تو اب اپوزیشن جو ہے وہ سارے کے سارے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں بڑے ان کے، تو اس لیے ان کا آپس میں کنسنسس نہیں ہے۔ اور ماضی میں ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ یہ ساری جو سازشیں ہیں یہ تب کامیاب ہوئی ہیں جب ISI ساتھ ہوتی تھی، MI ساتھ ہوتی تھی، بڑے بڑے سیٹھ پیسہ لگاتے تھے ایجنسیوں کے کہنے پر۔ جیسے میں پھر سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو افتخار چودھری صاحب کی جو تحریک تھی، اس میں جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں چاہتے تھے کہ پرویز مشرف صاحب نکل جائیں، اور انہوں نے سپورٹ کیا افتخار چودھری صاحب کو۔ جیو ان کا مین انسٹرومنٹ تھا، اور وہ جو کیمپین چلی اور پھر بڑے انداز میں دیکھیں انہوں نے ہی وہ کیمپین چلوائی تھی کہ اس لیے کہ کیانی صاحب نے اپنا ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا۔ اور پھر بعد میں آپ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب گجرانوالہ کے قریب جب انہوں نے گاڑی موڑی تو فون کس کا آیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے تحریک چلوائی انہی کا فون آیا تھا۔ تو وہ دور جو تھا سازشوں کا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر اس طرح کی کوئی سازش نہیں ہے۔ ایجنسیز جو ہیں وہ کہیں پر بھی کسی طرح بھی، اب دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کوئی کسی نے ان کو گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک الائیڈ گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، کسی نے گرانے کی کوشش نہیں کی۔ نواز شریف صاحب سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے تو اس کے بعد بھی نون لیگ کی گورنمنٹ بنی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ تو ایجنسیز کا رول حکومتیں بنانے گرانے میں جو ماضی میں رہا وہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو اپوزیشن ہے اب یہ ایسی اپوزیشن ہے کہ بارات تو تیار ہے اور اس میں عبداللہ دیوانہ سامنے ناچ بھی رہا ہے، لیکن اس بارات کا دولہا نہیں ہے کوئی، سہرا کس کے سر پہ باندھا جائے گا؟ اتنی فائلیں ہیں ان سب کی، اور مجھے تو یہ یقین ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب ابھی جائیں گے تھوڑے عرصے میں، جب یہ بلایا ان کو نیب نے تو این ممکن ہے کہ دوبارہ شاہی مہمان بن جائیں، تھوڑا عرصہ ان کے ساتھ اور گزاریں وہاں پر جہاں پر حمزہ شہباز صاحب نے خاصا ٹائم گزارا۔ تو اس لیے یہ کہانی جو ہے، لیکن میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہیں اور تیسری دفعہ ان کا جو احتساب عدالت نے ان کا ریمانڈ دیا، اور آپ یہ دیکھیں جو ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھا ہے میر شکیل الرحمان صاحب کا،
اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی جو ضمانت کی درخواست ان کی مسترد ہوئی ہے، میں صرف پیور قانونی میں یہ بات کر رہا ہوں، میں ان کا کوئی وہ دوسرے اور حوالے سے بات نہیں کر رہا، کہ پاکستان کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو سرکاری گلیاں ہیں ان کو آپ اپنی جگہ شامل کر لیں۔ 5-6 کنال سے زیادہ وہ رقبہ ہے جو سرکار کی گلیاں تھیں اس سیکٹر میں، وہ جناب ایل ڈی اے نے شکیل صاحب کو دے دیا۔ اب اس لیے عدالت یہ کہتی ہے، لاہور ہائی کورٹ، کہ پورا اختیار ہے نیب کو کہ وہ اس 34 سالہ پرانے کیس کا جائزہ لے سکے، جس میں اتنا زیادہ قانون کی اس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہوں، اور اب وہ حوالات میں یعنی نیب کی کسٹڈی میں ہے، فزیکل ریمانڈ میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قانون کی عملداری کی بات ہے، اس بات سے ہٹ کے کہ کوئی خوش ہے یا کوئی ناراض ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی بندہ تصور کر سکتا تھا کہ شکیل الرحمان صاحب کو بھی پکڑا جائے گا کسی اس طرح کے مقدمے میں؟ اب یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے، یہ آزادی صحافت کا کیس نہیں ہے، یہ کیس ویسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب پاناما میں جو پکڑے گئے پیپرز میں JIT میں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ کہا گیا کہ یہ ایونس فلیٹ اپارٹمنٹ کیسے خریدیں آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ تو دیکھیں سب کچھ ہو چکا پہلے، اور یہ تو ہمیں تو اس لیے پکڑا جا رہا ہے کہ ہم کیونکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور فوج کے خلاف ہیں۔ بالکل اسی طرح جو جنگ کے لوگ ہیں، جو جیو کے لوگ ہیں، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، وہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو آزادی صحافت کے لیے ہے۔ کون سی آزادی؟ مجھے بتائیں نا، کون سی خبر دی ہے جنگ اخبار نے، جیو نیوز نے، جس پہ ان کو پکڑ لیا گیا؟ مجھے بتائیں کون سی خبر ہے؟ کوئی ایک سکینڈل بتا دیں۔ اس کے جواب میں عمران خان نے کیا کیا؟ یعنی یہ کام پرویز مشرف نہیں کر سکے، یہ کام ضیاء الحق صاحب نہیں کر سکے، بھٹو کو انہوں نے پھانسی دے دی میڈیا کی مدد سے، یہاں پر عمران خان تنے تنہا کھڑا ہے۔ اور میں بہت ان کی غلطیاں بھی ہوں گی، اور ان پر بات جب ہوگی تو اس پر ایک بالکل بے لاگ تبصرہ کروں گا۔ میں کوئی عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے، میں کوئی اس کا رکن نہیں ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، اوورسیز بڑا عرصہ رہ کے آیا ہوں، اور اب پاکستان کی بے قدری جو گرین پاسپورٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے ہمارے، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور اگر کوئی شخص اس کو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے بتا میں جا رہا ہوں 25 اپریل کے بعد جب یہ فورینزک آ جائے گی، اور پھر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا یہ جو لون کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گا عمران خان، طے کر لیا اس نے۔ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائیں، نو کانفیڈنس آتی ہے آ جائے، اس کی حکومت جاتی ہے چلی جائے، اس نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ دوسری بات، یہ جو ساری رپورٹ پبلک ہوئی ہے، اس میں سسٹم کی جو خامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو بزنس مین ہیں، یہ جو سرمایہ دار ہیں، یہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں ہونے کے باوجود کس طرح مل کر کام کرتے ہیں، چونا لگاتے ہیں تو عام آدمی کو لگاتے ہیں۔ میں کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جی شوگر فیکٹری کو انڈسٹری کو سبسڈی دی جاتی ہے اس لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ شوگر فیکٹری پرائیویٹ انڈسٹری ہے نا، تو کیوں سپورٹ صرف اس کو دی جاتی ہے؟ یہ جو ہمارے بازار دکانوں سے بڑھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں، ابھی سپوز کر لیں بند ہے ہر چیز، جو ملازم وہاں پہ چھوٹی دکانوں میں کام کرتے ہیں، چھوٹی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، تو کون دے گا؟ یہ مالکان دیں گے نا۔ تو کیا ان کو گورنمنٹ کو سبسڈی نہیں دینی چاہیے؟ یہ جو بچوں کی فیسیں ہیں، آپ سیمسٹر لمبے ہو رہے ہیں اور اسکول والے کوئی فیس معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان خاندانوں کو کوئی سبسڈی نہیں ملنی چاہیے؟ ایک عجیب بات ہے کہ جتنا بڑا، اس لیے کہ وہ حکمران جماعتوں سے ہیں، اپوزیشن کی جماعتوں سے ہیں، اسمبلی میں قانون سازی کرتے ہیں، اپنے لیے کر لیتے ہیں۔ خان نے جو بڑا فیصلہ کیا، چلے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ کوشش ان کی یہ ہے کہ 12,000 روپے مہینے کے، وہ جو 20,000 سے کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کو وہ دے کے تو ایک بڑا لاک ڈاؤن کریں اس ملک میں۔ اگلے 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں اگر وہ پیسے ڈسپرس ہو جائیں اور یہ لوگ پیسوں سے اپنا راشن خرید لیں۔ چائنا نے آ کے یہ کہا ہے کہ جس سپیڈ سے پاکستان میں یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، یہ چائنا کی نسبت 5-7 گنا زیادہ ہے۔ یہ بہت شدید صورتحال ہے، اور کچھ علاقے جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں، مثلا کراچی، سندھ کے 3 علاقے ہیں، کراچی ہے، سکھر ہے، ٹنڈو محمد خان ہے، وہاں پر بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ تو چائنا والوں نے یہ کہا ہے، ان کے ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے، ووہان سے جو آئے ہیں لاک ڈاؤن کر دیں، کرفیو لگا دیں۔ یہ بیماری بہت سخت ہے، یہ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ میں بڑے دکھ سے آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں امریکہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا،
میرا پیارا ایک اچھا دوست راجہ بالکل دوائیں لے کے گیا ہے اور کرونا کی وجہ سے گھر پہنچ کے 2 دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا. میری اپنی وائف کی ایک ہماری بڑی فیملی فرینڈس کی طرح ہیں, کولیگ ہیں, ڈاکٹر عذرا وقاص, وہ کام کر رہی تھیں ہاسپٹل میں, اپنے گھر میں اب ان کو کوارنٹائن کر دیا گیا, ان کو کرونا وائرس ہو گیا. فیس بک پہ آپ دیکھیں اٹھاتے ہیں, نیو یارک سے دوستوں کی تصاویر آتی ہیں, آپ یقین کریں خوف کے بارے میں فیس بک نہیں کھولتا, اس پہ اپنے جاننے والوں کی دوستوں کی تصاویر لگی ہیں کہ وہ کرونا کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. اس پر میں یہ نہیں کہتا کہ لاک ڈاؤن پورا ہونا چاہیے, احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط کیا ہے؟ ماسک پہنیں, گلوز پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, لیکن ہم لوگ اس کو نہیں لے رہے, اس سے سنجیدگی سے نہیں لے رہے. نہیں ہونا چاہیے یہ. بہرحال سندھ آج چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے, سندھ چیف منسٹر نے, کہ وہ پورا لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, مزید بڑا کرفیو, لیکن تبھی کریں گے جب وفاق اس کو کرے گا, دوسرے صوبے بھی کریں, کیونکہ جو بڑے تاجر ہیں, جو بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں, وہ گورنمنٹ پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ جناب اس کو آپ کھول دیں. چھوٹا تاجر بیچارہ جس کے پاس کم پیسے ہیں, وہ پھر صبر شکر کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, تعاون کر بھی رہا ہے, لیکن جو بڑا تاجر ہے وہ تعاون نہیں کر رہا. اب فیصلہ کل کابینہ کے اجلاس میں ہوگا, لیکن آپ تیار رہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, چائنا نے یہ کہا ہے کہ بند کر دیں, جس طرح ہم نے ووہان کو بند کیا تھا. اگر بند نہیں کریں گے تو یہ کرونا پھیل جائے گا. ایک اور چیز میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ذکر کروں جو میں نے آج دیکھی ہے. دیکھیں نیو یارک 1500 سے 2000 1800 بندہ روزانہ مر رہا ہے, لیکن وہاں پر دیکھیں ہاسپٹلز میں لوگ مر رہے ہیں, اور جو نیو یارک سٹاک ایکسچینج ہے وہاں پر جو سٹاکس کی جو قیمت ہے وہ اوپر جا رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے, 23% اضافہ ہوا اس میں. یہ تو اسے پھر ہم یعنی ایک طرف زندگی ڈانس کر رہی ہے اور دوسری طرف موت اپنے پنجے ایک ہی شہر میں گاڑے ہوئے. تو پھر یہ موت کا رقص ہے نا, کہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں لوگ مارکیٹ میں جا کے, اور کاروبار کی زندگیاں, یہ دنیا ہے. شاید یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ایک طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جھٹکے آ رہے ہیں کہ انسان بنو, ظلم کم کرو, لیکن آپ دیکھیں کاروبار ایک عرصے بیچ میں گئی ہے اسٹاک مارکیٹ نیچے, اب آپ دیکھ لیں 23% اوپر چلی گئی ہے, اوپر جا رہی ہے. کیا ٹریجک سین ہے, کیا یہ کہانی ہے, کیا انسان کچھ سیکھ سکتا ہے ان چیزوں سے یا نہیں, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. بہرحال دوستوں ساتھیوں, میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.